قربانی کا فلسفہ میں چاہوں گا کہ ہمارے ناظرین بلکہ یوتھ صرف یہ تو پتہ ہے کہ اچھا جانور لے کے آنا ہے، خوبصورت جانور لانا ہے، اور ماشاءاللہ ہمارے ہاں یہ فبی کیٹل والے ماشاءاللہ ہمارے زویب بھائی کا بھی ہم شکریہ ادا کرتے ہیں کہ انہوں نے اس خوبصورت کیٹل فارم میں ہمیں اجازت دی ہے، اللہ تعالیٰ ان کو بھی برکت عطا فرمائے۔ تو یہاں ماشاءاللہ خوبصورت جانور کھڑے ہوئے ہیں، تو ہمارے بچے ہمارے یوتھ جو ہے یہ کوشش کرتی ہے، لیکن اس کا آج علامہ صاحب سے فلسفہ جانتے ہیں۔ علامہ صاحب کیا ارشاد فرماتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو آپ کا بہت بہت شکریہ اس خوبصورت پروگرام میں مدعو کیا، اور قربانی کے مسائل جاننے اور سمجھنے کے لیے ہم سب یہاں موجود ہیں۔ دیکھیے، قربانی جو ہے ہم سب جانتے ہیں کہ وہ اللہ رب العزت کے دو برگزیدہ بندوں کی یادگار ہے۔ سبحان اللہ۔ ایک ان میں سے حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے جد اعلیٰ جناب ابراہیم خلیل اللہ ہیں، اور دوسرے ان کے شہزادے جناب اسماعیل ذبیح اللہ علیہ نبینا و علیہ الصلوۃ والسلام ہیں۔ میں اکثر کہا کرتا ہوں کہ قربانی کے موقع پر ان دونوں شخصیات کے ذریعے سے ہمیں دو بہت ہی بنیادی پیغامات ملتے ہیں۔ ایک پیغام صبر اور رضا کا ہے، سبحان اللہ، اور دوسرا پیغام استقامت کا ہے۔ صبر اور رضا پر جو شخصیت قائم ہوئی وہ جناب ابراہیم خلیل اللہ علیہ نبینا و علیہ الصلوۃ والسلام، واہ بے شک، یہی جناب اسماعیل ہیں کہ جنہیں راتوں کو جاگ جاگ کر گڑ گڑا کر دعاؤں کے ذریعے سے مانگا تھا، اور اسی کو ذبح کرنے کا حکم دیا جا رہا ہے۔ تو اسی صبر کے ساتھ اور اللہ کی رضا میں راضی رہ کر وہ ہر قدم اٹھاتے چلے جا رہے ہیں۔ واہ، اور دوسری جانب استقامت کا پیکر اگر آپ دیکھتے ہیں تو جناب اسماعیل ذبیح اللہ نظر آتے ہیں کہ انہیں علم بھی ہے کہ مجھے اب ذبح کیا جا رہا ہے اور مجھے اللہ کی راہ میں قربان کیا جا رہا ہے، لیکن مستقل مزاج اتنے ہیں، استقامت اتنی شاندار ہے کہ جب جناب ابراہیم خلیل اللہ نے ان سے کہا تھا انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری، کہ میں نے خواب یہ دیکھا ہے کہ میں تمہیں ذبح کر رہا ہوں، تو اب آپ مجھے بتائیے کہ آپ کی اس کے بارے میں کیا رائے، آپ کیا دیکھتے ہیں اس معاملے کو؟ تو اس کے جواب میں جناب اسماعیل نے اسی استقامت کا اظہار کیا تھا کہ افعل ما تؤمر، ابا جان آپ کو ذبح کرنے کا حکم دیا ہے نا، میں آپ کا بیٹا ہوں، میں اسماعیل ہوں، آپ کا خون ہوں، آپ کو اگر ذبح سے بھی اوپر کوئی بات کہی گئی ہے، افعل ما تؤمر، جس چیز کا آپ کو حکم دیا گیا آپ کر گزریے، اور فرمایا ستجدنی انشاء اللہ من الصابرین، کہ آپ انشاءاللہ مجھے صبر کرنے والا پائیں گے۔ تو ایک فلسفہ یا ایک ہمیں جو خوبصورت پیغام ہمیں ملتا ہے ان ہستیوں سے، وہ تو یہ ہے کہ ہم نے صبر اور رضا کا دامن کبھی نہیں چھوڑنا، اور دوسرا یہ ہے کہ اللہ رب العزت کے احکامات پر ایسا مستقل مزاج ہوں اور استقامت کو قائم کر لیں کہ پھر کوئی چیز دنیا کی بڑی سے بڑی آزمائش بھی ہمیں دور اور رفع نہ کر سکے۔ آپ یہ دیکھیے کہ جب اس سفر پر یعنی اس قربانی کے لیے یہ دونوں شخصیات روانہ ہو رہی ہیں تو ہمیں نظر آتا ہے کہ رستے میں سیدہ ہاجرہ کو بھی، جناب اسماعیل کو بھی، جناب ابراہیم کو بھی شیطان نے بہکانے کی کوششیں کی، اور اس بہکاوے میں آئے بغیر ان تمام ہستیوں نے اللہ رب العزت کی جانب اپنے آپ کو متوجہ کیا ہے، اسی کی جانب رجوع کیا ہے، اور اسی کی طرف اپنی لو لگا کر شیطان کو جو دھتکارا ہے وہ بھی رب کو دیکھیں کتنا پسند آیا کہ آج جو بھی حاجی جاتا ہے تو وہ جمرات کی رمی کر کے بتاتا ہے کہ ہم بھی اللہ رب العزت کے ان برگزیدہ بندوں کی اس خوبصورت ادا کو اختیار کرنے۔ تو جب ہم قربانی کے بنیادی طور پر فلسفے کی ہم بات کرتے ہیں تو ایک بات تو یہ ہے کہ بھائی یہ قربانی ہمیں اپنے ماضی کے ساتھ جوڑتی ہے، ہم اپنے ماضی کے ساتھ جوڑتے ہیں۔ صدیوں پہلے یہ واقعہ پیش آیا، لیکن جب کبھی یہ دن لوٹ کر آتے ہیں تو ہم اس عمل کو اختیار کر کے اپنے آپ کو ماضی کے ساتھ جوڑتے ہیں۔ تو جو آج یہ کہا جاتا ہے نا کہ بھائی صرف مستقبل کو دیکھو، ماضی میں کیا پڑا ہے، دین کی تعلیمات بتاتی ہیں کہ جناب تمہیں شریعت کا نور ہی تب میسر آئے گا کہ جب تم ماضی سے جڑے رہو گے، اپنی تاریخ کے ساتھ جڑے رہو گے، اور اپنے ان اسلاف کی اداؤں کو اختیار کرتے رہو گے۔ وہ محبوب بندے تھے، ان کی یہ ادائیں رب کو محبوب ہوئیں، تو پھر آج اگر ان محبوب اداؤں کو ہم اختیار کرتے ہیں تو یہ ہمارا رب کی بارگاہ میں اپنی محبوبیت کو قائم کرنے کے لیے ہوتا ہے۔ تو یہ بات واضح ہے کہ یہ قربانی ہمیں اپنے ماضی کے ساتھ جوڑتی ہے، اور دوسرا یہ ہے کہ اس کا پیغام جب ہم فلسفے کی صورت میں لیتے ہیں تو صبر و رضا اور استقامت، یہ خوبصورت پیغام انسان کی زندگی میں آتے ہیں کہ کچھ بھی ہو جائے اللہ کے احکام سے صرف نظر کبھی بھی نہیں کرنا۔ اللہ اکبر۔ یعنی اگر ہم ناظرین غور کریں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جو اپنے بیٹے کو ذبح کرنے کا حکم اللہ نے عطا فرمایا، اگر وہ پورا ہو جاتا تو آج سوچیں کہ کیا ہوتا، کیا فرماتا ہے اس پہلو کی طرف؟ بالکل، دیکھیے یہ
میں سمجھتا ہوں کہ کتنے بڑے جناب امتحان سے ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کی اس استقامت ہی کی برکت ہمیں میسر آئی ہے کہ کہ جنت سے وہ اگر استقامت پر قائم نہ رہتے نہ جانے کیا امر ہوتا. اور وہ استقامت رب کو اتنی پسند آئی نا کہ فرمایا قد صدقت الرؤیا. اللہ رب کہہ رہا ہے کہ تو نے اپنا خواب جو ہے سچا کر دکھایا ہے. اور پھر اس کے نتیجے میں رب ذوالجلال نے وہ مینڈا بھیج کر اور پھر اس کے بعد اس کی قربانی کو قبول کر کے اس انداز کو ہم پر سنت ابراہیمی کی صورت میں قائم فرمایا. بیٹا اگر ذبح ہو جاتا اللہ تو پھر آپ اندازہ لگائیے کہ آج ایک باپ کے لیے کتنا مشکل اور دشوار ہوتا کہ وہ رب کی بارگاہ میں اپنے بیٹے کو ذبح کرتا. یہ جناب ابراہیم اور جناب اسماعیل کے اس استقامت اور صبر و رضا ہی کا فیضان ہے جو آج تک جاری و ساری ہے. ہم برکت بھی لے رہے ہیں اور ساتھ ساتھ ان ہستیوں کا شکریہ بھی ادا کر رہے ہیں. بے شک بے شک. تو ناظرین، اللہ کا جس ہر حال میں شکر ادا کرنا ہے، اور یہ خاص طور پر قربانی میں بھی ہمیں یہ شکر اللہ کا ادا کرنا ہے کہ اللہ نے یہ جانور بھیج کر ہماری مدد کی. ایک طریقے سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی استقامت اور ان کی وہ نیت اور ان کا جذبہ وہ کام آ گیا، اور اللہ نے جنت سے مینڈھا عطا فرمایا.